27 اکتوبر 1971 مجھے میرا ایک دوست لے گیا تھا 3 دن کے لیے. تو میں نے تو نہ کبھی کوئی تبلیغ دیکھی، نماز بھی کوئی نہیں تھی، جمعہ بھی کبھی کبھی ہوتا تھا. میرے والد اپنے خاندان میں پہلے BA تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان آئے تھے تو اسٹیٹ سیکرٹری میرے والد تھے. 23 نومبر 1972 مجھے گھر سے نکال دیا. میرا جسم میری مرضی. کہا گیا ہے ابھی ریسنٹلی کہ یہ فسادی میڈیا ہے. جوؤں کے ڈر سے کپڑا نہ پہننا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. بیٹا جو ہے وہ تکیہ بہن کے چہرے پہ رکھ کر اس کا سانس دبا دبا کر اس کو مار رہا ہے، اور باپ تسلی سے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اسی کمرے میں. فجزاؤہ جہنم. بیٹا زنا کرے اسے تو نہیں قتل کرتے، بیٹی سے گناہ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. ایسا نام یوتھ میں بے حد مقبول تھا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی تبلیغ کے راستے پہ چل پڑے اور پھر دنیا فانی سے کوچ کر گئے. جنید جمشید. 7 دسمبر 2016 اب 24 ہے. روزانہ ان کے لیے یہ سال ثواب کرتے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ لے کر. آج کی ہماری نشست ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہے کہ جن سے ہم، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اور جو ان کے زندگی کے تجربات ہیں یقیناً ان سے ہم پہلے بھی مستفید ہوتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. جی ہاں، آج ہم موجود ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آج آپ سے جو ہماری نشست ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر چل رہی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی آپ کا حادثہ ہوا ہے. یہ خبر تو خیر غلط تھی اور لوگوں نے اس کی تردید بھی فوری طور پر کر دی، لیکن یہ اس طرح کی خبر یا اور بھی لوگوں سے منسلک اور بھی خبریں جو آج کل لوگ ہمارے معاشرے میں یوں پھیلا دیا کرتے ہیں اور پھر لوگ اس پر اعتبار بھی کر لیتے ہیں اور بات بڑی جلدی نکل جاتی ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو بنیادی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں یہ چونکہ سوشل میڈیا کمائی کا آسان ذریعہ ہے، تو لائکس لینے کے لیے یہ فوٹو کئی دفعہ چل چکی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، تو وہ میرے نام کی لگا کے لوگ دیکھ لیتے ہیں، ان کی ویورز بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. لیکن یہ جو اس طرح کے اور بھی لوگوں کے ساتھ چیزیں کی جاتی ہیں، جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں، یہ سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. جس طرح سوشل میڈیا کے بارے میں تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے ابھی ریسنٹلی کہ یہ فسادی میڈیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعے میں فساد کا باعث بن رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جو جس سوسائٹی میں ہم آج کل رہ رہے ہیں؟ دیکھیں، چیز کے استعمال پر ہوتا ہے. اس کا استعمال خیر میں بھی بہت ہو رہا ہے اور پھر شر میں بھی ہوتا ہے، چونکہ رات اور دن اکٹھے ہی چلتے ہیں، تو جہاں خیر ہوتی ہے وہاں شر بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے بہت حد تک لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں پتہ چلا ہے، اپنے نبی کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور اس میں پھر نیگیٹو جو عنصر ہے وہ تو رہتا ہی رہتا ہے، تو اس میں پھر غلط قسم کی چیزیں بھی لوگ پھیلاتے ہیں. لیکن جوؤں کے ڈر سے کپڑا نہ پہننا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہمیں استعمال کرنا چاہیے اس کو پازیٹیو چیز کے لیے، مثبت چیز کے لیے، کہ سننے والے لوگ کافی ہیں الحمدللہ. اچھی چیز ہو تو سنتے ہیں. بے شک. مولانا صاحب، ابھی ایک واقعہ آپ سے کچھ دن پہلے کا سامنے آیا، اور بھی بے شمار واقعات ہیں، پر یہ واقعہ اس پر یقیناً جو ہمارا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے دکھ ہے اس میں مزید اضافہ ہوا کہ ایک باپ موجود ہے کمرے میں اور بیٹا ہے، اور جو بیٹا ہے وہ بطور بھائی اپنی بہن کی اس نے جان لے لی، اور باپ وہیں پر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. بیٹا جو ہے وہ تکیہ بہن کے چہرے پہ رکھ کر اس کا سانس دبا دبا کر اس کو مار رہا ہے، اور باپ تسلی سے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اسی کمرے میں.
اور غریب گھر لگتا ہے، اور جب وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے قتل کرنے کے بعد باپ بیٹے کو پانی دے رہا ہے کہ پانی پی لو، تم نے اتنی کوشش کی، تم تھک گئے ہو کے۔ تو مولانا ہمارے معاشرے میں یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ بھائی بہن کا قتل کر رہا ہے، جس میں اس وقت تاثر یہ ملا کہ شاید یہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ پھر اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے بھائی کو، یا بیٹے نے باپ کو، یا بیوی نے شوہر کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بہت سنگین سنائی گئی ہے۔ ایک ان میں ہے من قتل منکم مومنا متعمدا، جو کسی مسلمان کو، مرد ہو یا عورت ہو، قتل کر دیتا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، ولعنہ اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب ہے، اور وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ حالانکہ مسلمان کے بارے میں ہے کہ ایمان پہ مر گیا تو کبھی جنت، دوزخ سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ جس نے کسی کو اس طرح بے گناہ قتل کیا تو وہ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ تو پھر یہاں علماء تعویل کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ پھر اللہ نے اس پہ لعنت برسائی ہے، اللہ نے اپنا غصہ اس پہ ظاہر کیا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ آیت اگر سامنے ہو قرآن سے تو ہماری قوم کٹ چکی ہے۔ ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے، اور منفی چیزیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور دوسرا جرم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا، کیا ایمان والو سود کھانا چھوڑ دو۔ ایک ہے سود دینا، ایک ہے سود کھانا۔ تو سود کھانے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اور اس کے لیے بھی ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کی جزا بھی جہنم ہے اور وہ بھی اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، یعنی سب سے آخر میں نکلیں گے۔ تو آخرت کا تصور انسان کو اپنی لائن پر لاتا ہے، وہ تصور ہی مٹ گیا ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں بچے بڑے فخر سے اپنی جہالت کو شو کرتے ہیں، ہم تو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو میں کہتا ہوں جب مرو گے تو پھر خود ہی مان جاؤ گے۔ تو یہ اس کی وجہ عدم تربیت ہے، قرآن سے دوری ہے، نبی کی زندگی سے دوری ہے۔ تو اس کی وجہ سے دلوں پر کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر یہ جیسے دانت صاف نہ کرے نا تو اوپر ایک پتھر سا جم جاتا ہے، پھر اسے ڈینٹسٹ ہی وہ توڑتا ہے، وہ ویسے نہیں ٹوٹتا، جیسے دلوں پر بھی نا ایک لیئر جم جاتی ہے، تو اس لیئر کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے۔ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں۔ تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ اصل وجہ اس کی ہے۔
اس پہ مولانا صاحب جو یہ واقعہ جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کے پیچھے ایک تو آپ نے کہا کہ آخرت کو لوگ بھول چکے ہیں یا وہ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ساتھ دوسری وجہ جہالت ہے، اور ایسے شخص کے لیے سزا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جہنم ہے، لیکن کیا ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے؟ ہاں، النفس بالنفس، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور جو معاف کر دیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے مذہب میں ہی ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ دیت لے کر اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. ہاں، یہ بھی ہے. تو پھر اس صورت میں جب ایک باپ کے سامنے ایک بھائی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے تو وہ ان کا ایک گھریلو معاملہ کہلائے گا یا گھریلو معاملہ کیسے؟ یہ جان ہی اپنی نہیں، اللہ کی ہے. تو گھریلو معاملہ تو کہیں بھی نہیں، سارا معاملہ اللہ کے ساتھ. یہ هو الذی خلقکم، ہم نے تمہیں بنایا. کسی کو عورت بنایا، کسی کو مرد بنایا، تو ہمیں شریعت کا پابند فرمایا. تو اس میں تو کوئی بھی ذاتی معاملہ نہیں انسان کا، اللہ سے ڈائریکٹ اس کا معاملہ ہے، جس پر وہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر، یہ چینی کا جو ایک دانہ ہوتا ہے، یہ اتنا رائی کا دانہ ہوتا ہے. اس کے برابر اچھا کرو گے تو جزا پاؤ گے، اس کے برابر برا کرو گے تو سزا پاؤ گے. یہ قرآن کی سب سے ہیبت ناک آیت. تو اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم چل رہا ہے. تو جو غیرت کے نام پر لوگ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں، غیرت تو ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا، بیٹا زنا کرے اسے تو نہیں قتل کرتے، بیٹی سے گناہ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو یہ غیرت نہیں ہے، یہ جہالت ہے. جیسا مجرم بیٹا ہے تو اس کو چھپاتے ہیں. اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں ہمارا ذمہ دارہ جو گندا ماحول ہے، چھور چھکرن ہو ہی جاندہ ہے. بیٹی کر لے تو اس کو قتل کر دیتے. تو یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، نہ کہ غیرت ہے کہ کسی بے گناہ کی جان لینا. زبردستی زہر کھلا کے مارنے کے کتنے واقعات میرے سامنے. تو یہ بڑا ظلم ہے. یہ مولانا صاحب، آپ کو میں، ہم سب سنتے بھی ہیں اور ہم کئی سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ خود سے کیا یہ کبھی سوال پوچھتے ہیں، یا اگر آپ سے میں بھی پوچھوں کہ اب سے 10 سال پہلے جب آپ لوگوں کو دین کا پیغام دیتے تھے، دین کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، اور اب جب آپ کہتے ہیں تو کیا کوئی بہتری آئی ہے یا ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پر 10 سال پہلے تھے؟ نہیں، بہت بہتری آئی. اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتری آئی ہے. لیکن چونکہ وہ اس لیول کی نہیں کہ وہ نمایاں ہو، اور برائی اتنے بڑے لیول پر ہے کہ وہ اس پر زیادہ حاوی ہو جاتی بہت زیادہ نمایاں دکھائی ہو زیادہ چکی دیتی ہے. تو وہ اس کے اوپر غالب نظر آتی ہے. لیکن ایک گراؤنڈ بن رہا ہے اور پہلے سے بہت بہتر. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اب زیادہ بہتر سمجھ ہے، لوگ اپنے رب کے زیادہ قریب ہیں، دین کے زیادہ قریب ہیں؟ بالکل. میں 27 اکتوبر 1971 کو مجھے میرا ایک دوست لے گیا تھا 3 دن کے لیے زبردستی. میں گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا. وہ 3 دن میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، کوئی اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت ملنی تھی. تو میں نے ان کے ساتھ 4 مہینے کر دیے. ان کا تبلیغ والوں کا ایک سسٹم ہے، بھی 4 مہینے لگاؤ، پھر ہر سال 40 دن لگاؤ، پھر ہر مہینے 3 دن لگاؤ، تاکہ کنیکٹ رہے ماحول کے ساتھ. تو میں نے تو نہ کبھی کوئی تبلیغ دیکھی، نماز بھی کوئی نہیں تھی، جمعہ بھی کبھی کبھی ہوتا تھا.
تو پتہ نہیں اللہ کا کیا کرم ہوا، اسی کا ہی ہوا اور کس کا ہونا تھا۔ 3 دن سے میں نے 4 مہینے کر دیے۔ 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے ایک نوجوان ٹکرایا، تو اس نے کہا تم عالم بن جاؤ، تو اس کی ترغیب پر میں مدرسے داخل ہو گیا۔ بس قدرت کا نظام ہے۔ اور اس میں پہلے کبھی سوچا نہیں تھا، کچھ پلان نہیں تھا؟ کوئی پلان اچانک نہیں سب؟ تھا۔ میرے والد اپنے خاندان میں پہلے BA تھے، اور بڑے ان کا نام تھا، وہ 44 میں انہوں نے BA کیا تھا، اور ملتان میں ایمرسن کالج، تو مسلم لیگ یوتھ ونگ کے وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان آئے تھے تو اسٹیٹ سیکرٹری میرے والد تھے، تو وہ مجھے پھر چاہتے تھے یہ ڈاکٹر بنے۔ تو ایک دم، اور مولوی ہمارے جو جانگلی دیہات ہیں اور جانگلی زمین دار ہیں، اس میں مولوی تو کم ہی ہوتا تھا، تو وہ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر کا امیج بہت عالی شان تھا۔ اب تو انہوں نے خود اپنا خراب کر لیا، اب ڈاکٹر تو رہے نہیں، کاروباری ہیں، وہ مریض کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کسٹمر آ گیا۔ جیب کو دیکھتے جی ہاں، کسٹمر آ گیا۔ اس وقت جو ڈاکٹر تھے وہ مریض کو ایز اے مریض اٹینڈ کرتے تھے، آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے خود اپنی عزت خاک میں ملائی ہے۔ تو اس وقت بہت عالی شان امیج تھا ڈاکٹر کا، اور واقعی وہ ڈاکٹر ہوتے تھے، اور مولوی کم ہی ہوتا تھا، جانگلی دیہات، تو اتنا فاصلہ تھا کہ وہ ان کو ہضم نہیں ہوا، تو انہوں نے پھر 23 نومبر 1972 مجھے گھر سے نکال دیا۔ 1 سال بعد، یعنی کہ 71 میں آپ گئے؟ 71 میں 4 مہینے لگائے نا، اکتوبر کی 27 تھی، فروری کے اینڈ میں گھر پہنچا، تو مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ 7 مہینے، 8 مہینے، تو 9ویں مہینے وہ اتنا ان کا پارا ہائی ہو گیا کہ انہوں نے مجھے کہا جو تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ تو انہوں نے مجھے گھر سے چھٹی کرا دی، میں پھر رائمنڈ چلا گیا، وہاں ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے داخل کر لیا۔ تو اس طرح پھر یہ ساری زندگی کا رخ بدل گیا۔ تو میں اس وقت سے اب 52-53 سال ہونے کو ہیں، یہ سارا نقشہ میرے سامنے ہے، بہت تبدیلی، لوگوں میں بہت بہتری آئی ہے، بہت بہتر۔ تو یہ بتائیے مولانا کہ جو خواتین کو لے کر ہم بات کرتے ہیں، خواتین کے لباس کو لے کر بات کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ کو شکایت ہے اور نامناسب ہے جو آج کل ماحول ہے، یا یہ صرف کچھ چند لوگ ہیں اور اس کے اوپر ہم پورے معاشرے کا یا پورے ماحول کا ہم اس پر اندازہ نہیں لگا سکتے؟ جی بالکل، سارے تو ایسا لباس نہیں پہنتے، اور لباس کوئی ذاتی معاملہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یا ایھا النبی قل لنسائک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیگمات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اور مومنوں کی عورتوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، کہ اپنے اوپر بڑی چادر لے کے باہر نکلا کریں۔ تو یہ پردے کی بات تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو یہ جو شروع ہوا ہے آج کل ہر سال ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، خواتین کا دن ہوتا ہے، بیچاری میری مرضی تو یہاں دنیا میں کسی کی بھی نہیں چلتی، یہ کتنی بڑی بھول ہے اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ بھلا کبھی انسان اپنی مرضی پہ چل سکتا ہے؟ مرضی تو اللہ کی چلتی ہے، بیماری کو روک کے دکھائے، عمر کو روک کے دکھائے، دکھوں کو روک کے دکھائے،
اسی کی چلتے. جو ہم پر پھر یہ بیجا غلط تنقید ہوتی ہے ان کی طرف سے جب ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ میرا جسم میری مرضی، یہ ایک کسی ایجنڈے کے تحت آپ کر رہے ہیں. جی پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے، لیکن یہ تو بہت ہی ان نیچرل بات ہے نا. ویسے ہی کامن سینس میں یہ بالکل غلط بات ہے. کون یہاں اپنی مرضی پوری کر سکتا؟ ناممکن ہے. اپنی مرضی پوری کرنی ہے تو یہاں اللہ کی مرضی پوری کرو، پھر جنت میں اللہ تمہاری مرضی پوری کر دے گا. یہاں تو نہیں، پیشاب آ جائے روک لے گا، میری مرضی میں نے پیشاب نہیں کرنا، بچے ہی نکلے گا. مولانا یہ بتائیے کہ ابھی رائیونٹ کی بات ہو رہی تھی، تبلیغ کی بات ہو رہی تھی، تو ایک ایسا نام جو یوتھ میں بے حد مقبول تھا اور پھر اس کے بعد وہ بھی تبلیغ کے راستے پہ چل پڑے اور پھر ایک حادثے میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جنید جمشید. آپ کا اور ان کا بڑا قریبی تعلق تھا. اب بھی ان کی یاد آتی ہے؟ ہاں جی، میں روزانہ ان کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہوں. وہ 16 میں فوت ہوئے تھے، 7 دسمبر 2016. اب 24 ہے تو 8 سال ہو گئے. روزانہ ان کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہوں. بڑی قربانی تھی ان کی، بہت بڑے گلیمر کو چھوڑ کے وہ آئے تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ جی ایک سنگر ہے، آپ سے ملانا ہے. میں کراچی میں تھا، میں نے کہا لے آؤ، تو وہ اس کو لے کر آ گیا. تو میں نے نام پوچھا، اس نے بتایا. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق. میں نے کہا گانے سے ہے یا بجانے سے؟ کہا میں گاتا ہوں. تو پھر میں نے تھوڑی سی بات کی، پتہ نہیں کیا کہ مجھے یاد نہیں. تو اس نے میری بات روک کر کہا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن یہاں خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی سادہ سی وجہ ہے، درد تمہیں یہاں ہو رہا ہے، میڈیسن تم یہاں لگا رہے ہو تو فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا دیکھو جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جا رہا، اور جہاں درد نہیں وہاں دوا ضائع ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ اندھیرا تمہاری روح میں ہے، جسم میں نہیں ہے. تو تم جسم کو گلیمر دے رہے ہو اور روح کو تو ان چیزوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو صرف اللہ اس کے رسول کو جانتے. تو اسے وہ چیز ملے گی تو یہاں ٹھنڈک آئے گی، وہ نہیں ملے گی تو کرتے رہو ڈانس پارٹیاں اور مکس پارٹیاں، اندر اندھیرے بڑھتے رہیں گے، اندر خالی رہے گا. پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ 4 مہینے کے لیے نکلا 2002 میں. یہ ملاقات میری 97 کی ہے. 2002 میں وہ 4 مہینے کے لیے نکلا تو میں نے اس سے فون کیا، کہاں ہو؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں اس وقت بالا کوٹ میں ایک پرانی مسجد ہے، ٹوٹا ہوا فرش ہے اور پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پہ لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا مجھے یہاں نصیب ہو گیا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ اب دوا تمہاری روح تک چلی گئی ہے.